الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 128 تک بات ہو چکی تھی. آیت نمبر 129 سے لے کر 135 تک آج گفتگو کا عنوان ہے. گویا پارے کا بالکل آخری رکوع ہے اور سورت کا بھی آخری رکوع ہے. اوپر سے یہ بات چلی آ رہی تھی جس کو ہم اپنی زبان میں ربط کہتے ہیں، ربط آیات. اللہ کے کلام میں باہم ربط اور تعلق کیا ہے؟ اوپر کی آیت میں یہ مضمون تھا، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے مکانوں میں اور جن کی رہائش گاہوں میں اور جن کے کھنڈرات میں لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ کیا ان کے اس حالت کو دیکھ کر ان کو رہنمائی نہیں ہوئی؟ بے شک نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. ان تمام مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس ہلاکت والے واقعے میں نشانی ہے، لیکن عقل مندوں کے واسطے نشانی ہے. ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے یہ سن کر کہ جب وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے اور ان کے مکانوں میں، ان کے کھنڈرات میں چلنے پھرنے والے بھی اسی درجے کے مجرم ہیں، تو پھر ان کو کیوں نہیں ہلاک کر دیا جا رہا ہے؟ ان کو چلنے پھرنے کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی درجے کے جب مجرم ہیں یہ، تو پھر ان کے لیے ہلاکت کا وقت اب تک کیوں نہیں آیا؟ یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اسی کا جواب یہاں دیا گیا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ. اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر ایک کلمہ نہ ہوتا جو آپ کے رب کی طرف سے سبقت کر گیا ہے، یعنی ایک بات پہلے سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان کو قیامت تک جینے کا موقع دیں گے. یہ کلمہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس امت محمدیہ کو قیامت تک کے واسطے باقی رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا. اگر یہ بات نہ ہوتی لَكَانَ لِزَامٌ، تو ضرور مڑ بھیڑ ہو جاتی، یعنی اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب ضرور آ جاتا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک متعین مدت اگر نہ ہوتی ان کے ہلاکت کی تو آج ہی عذاب آ جاتا. اجل کے معنی مدت اور مسمى کے معنی متعین. ایک معین میعاد اگر نہ ہوتی جس کا نام قیامت ہے تو ان پر تو عذاب آ جاتا. تو گویا دو وجہ ہوئی. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک کلمہ صادر ہو چکا ہے کہ امت قیامت تک رکھی جائے گی. دوسرے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقررہ متعینہ ہے جس کا نام قیامت ہے. ان دو وجہوں سے ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں. جب مجرم کو مہلت مل جاتی ہے
تو جو چاہتا ہے کہ اس مجرم کو سزا ملے اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ایک فطرت ہے انسان کی۔ جیسے معلوم ہوا کہ ان کافروں کو ان کے جرائم کے باوجود جینے کی، حیات کی مہلت ملی ہے قیامت تک کے واسطے، تو جو چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، آپ بھی کبھی مقدمہ دائر کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجرم کو سزا ملے، اور جب مجرم کو مہلت ملتی ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے وقت پر سزا نہ ملنا، سزا میں تاخیر ہونا یہ انصاف کے خلاف ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کفار قریش کو مہلت دی گئی ان جرموں کے باوجود، تو سید الانبیاء کو تسلی دی گئی، فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں طعن و تشنیع کی بات ہے، طنز کی بات ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عذاب کے مستحق ہیں تو عذاب لے آؤ، یہ تمام باتیں جو بھی آپ کے دل میں کچوکے پہنچا رہی ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے، فاصبر، صبر کرتے رہیے۔ صبر کے دو معنی پہلے سے آپ کو بتا چکے ہیں، کسی کے انتقام کے در پہ نہ ہونا اور اپنی عبادت میں لگے رہنا، یہ صبر جو یہاں مطلوب ہے۔ اپنے تمام عبادات کے کاموں میں لگے رہنا اور دشمن کے انتقام کی فکر چھوڑ دینا، یہ یہاں صبر مراد۔ اور اگر صبر کو اور وسیع کریں گے تو گناہوں کو ترک کرنے میں تکلیف، یہ بھی صبر، اطاعت کرنے میں تکلیف، یہ بھی صبر، کسی مصیبت کو جھیلنے میں جو تکلیف ہوتی یہ بھی صبر، یہ صبر کا وسیع مفہوم۔ آپ صبر کیجئے علی ما یقولون، ان کے کہے ہوئے پر، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کر لیجئے۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کی۔ گویا صبر کرنے کا نسخہ بتا دیا کہ صبر کرنے کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کا وقت ہے اس کو کیا کریں، تسبیح میں مشغول کر دیجئے۔ نسخہ بہت کامیابی کا۔ آخر آیت میں، اسی آیت میں آخر میں آئے گا لعلک ترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے نسخے پہ عمل کر لیں گے تو، یعنی جب دشمن سے انتقام کی فکر ختم اور اپنے رب کی تسبیح میں لگ گئے تو آپ کے دل کا چین آپ کو حاصل ہو جائے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اب درمیان میں یہ ہے کہ رب کی تسبیح صبح شام کرتے ہیں، لیکن کچھ اوقات متعین کر دیا اللہ نے نماز کی شکل میں، خاص طور سے اس میں اللہ کی تسبیح ہونا چاہیے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے۔ قبل کے معنی پہلے، اور طلوع تو اردو میں استعمال ہے، شمس بھی اردو میں استعمال ہے۔ قبل طلوع الشمس، طلوع شمس سے پہلے پہلے۔ وقبل غروبها، اور شمس کے غروب سے پہلے پہلے، شمس کے طلوع سے پہلے اور شمس کے غروب سے پہلے۔ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز اور غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز خاص طور سے پہلے پارے میں آیت آ چکی ہے کہ بیچ کی نماز سے مراد، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح خاص طور سے کرنا چاہیے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، آناء جمع ہے اور لیل رات کے کچھ حصے میں، اسے مغرب اور عشاء مراد دی گئی ہے۔ رات کے کچھ حصے میں، دن ڈوبنے کے بعد رات شروع ہے، اول میں مغرب، اس کے بعد میں عشاء۔ فسبح، آپ تسبیح کرتے جاؤ، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں میں، یعنی دونوں کناروں سے مراد ادھر ظہر کا کنارہ ہے جو آخر ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز تو آ چکی ہے، اور شام میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے خاص طور سے تسبیح کی بات تاکید فرمایا اللہ نے۔ بادشاہ شرح نے یہاں پانچوں نمازوں کو ضمن استعمال کیا ہے۔ فجر کی نماز غروب شمس سے پہلے، اور ظہر اور عصر کی نماز، اور مغرب اور عشاء کی نماز، ان کو کس طرح سے لیا گیا ہے؟ قبل طلوع الشمس میں فجر کی نماز مراد دی گئی، قبل غروب شمس
اس میں مراد آپ نے نماز ظہر اور عصر کو لیا، آناء اللیل میں مغرب اور عشاء کو لیا ہے۔ اس طریقے سے 5 نمازوں میں اللہ کی تسبیح کو خاص قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز خود تسبیح ہے۔ تسبیح کے معنی اللہ کی تعریف کرنا، ثنا بیان کرنا، بزرگی بیان کرنا، اللہ کو تمام جامع خوبیوں کا متصف ماننا، تمام عیوب سے پاک جمانا، اللہ کی یاد میں لگے رہنا، یہی تو نماز ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ نماز کو اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز سے فائدہ نہیں، ان کو اچھی صحبتیں نہیں ملی، ان کو اپنے مالک کا تعارف نہیں ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز اصل ہے کیا چیز۔ نماز اپنے مالک کی یاد ہے جس نے ہم کو وجود بخشا، ہماری حیات جس کے تابع ہے، ہماری ایک ایک سانس جس کی محتاج ہے، اس مالک کی یاد میں لگے رہنا یہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اللہ نے تسبیح کے اوقات بتا دیے کہ ان وقتوں میں نماز خاص طور سے پڑھا کرو۔ تو نماز کے یہ اوقات درمیان میں آئے، ان میں کرنا تسبیح، اللہ کے حمد کی تسبیح۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلک ترضی، شاید کہ آپ راضی ہو جائیں، شاید کہ آپ خوش ہو جائیں، شاید کہ آپ کی جو دل میں بے چینی ہے دشمنوں کے طعن و تشنیع سے، وہ آپ کے اندر کی جو خلیج ہے، بے چینی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، آپ راضی اور مطمئن ہو جائیں گے، خوش و خرم ہو جائیں گے۔ یہ ہے لعلک ترضی۔ یا تو دنیا میں انتقام کی جو فکر لگی ہے اس سے آپ کا ذہن منتشر ہونے سے بچ جائے گا، اور آخرت میں جب اس پر اجر ملے گا تو آپ اس اجر پر راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی راضی ہوں گے، بے چینی ختم، آخرت میں راضی ہوں گے کہ ہر تسبیح پر اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا۔ ایک بار آپ نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کہا، آپ کو اس کا جو بدلہ ملے گا آپ اس پر راضی ہو جائیں گے، ایک بار بھی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے جس نے ایک بار بھی دل کی گہرائیوں سے یقین کے ساتھ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، جنت میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ من قال لا الہ الا اللہ موقنا به دخل الجنہ۔ اب یہ اور بات ہے کہ صرف کلمہ پڑھا، بقیہ کوئی نیکی نہیں کیا، سب گناہ کیا، تو ان گناہوں کے بقدر دھلائی ہوگی۔ اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اللہ چاہیں گے دھلائی کریں گے، لیکن اس ایک بار کلمہ پڑھنے کے بعد جو یقینی طور پر پڑھ لیا تھا جنت جانے کا حقدار بن جائے گا، ایک بار پڑھ لیا تھا۔ یہ اللہ کی تسبیح کی طاقت ہے۔ نمازوں سے جو لوگ غافل ہیں ان کو نماز کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ اللہ کے تمام اوصاف میں سے چن چن کے اللہ کی صفات کو پیش کریں، اللہ کے احسانات کو بتائیں، تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت آئے۔ ہم اپنے گھر والوں کو شروع کریں۔ اس آیت میں اللہ نے تسبیح کا حکم دے دیا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تسبیح پڑھتے پڑھتے بھی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی، صبر کرتے کرتے بھی دنیا داروں کی دنیا پر نگاہ پڑتی ہے، دنیا کی دولت دکھائی دیتی ہے، تو ان کے پاس جو دولت ہے وہ زیادہ ہے، اپنے پاس جو دولت ہے وہ کم ہے، اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پر کم برسائیں اور ان پر زیادہ برسائیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت اپنے پاس جو ہے وہ کم نظر آتی ہے، اسی کا نام ناشکری کا احساس ہے، ناقدری کا احساس ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو روکا ہے، حالانکہ سید الانبیاء کی نگاہ کسی کے مال کی طرف کیا پڑتی، آپ کو اصل میں سنا کر ساری امت کو سبق دینا۔ آپ کا تو حال یہ تھا کہ دنیا کا مال ڈھیروں آتا تھا اور آپ ڈھیر پہ بیٹھ جاتے تھے، سارا مال ختم کر کے تب جگہ سے اٹھتے تھے۔ مال بحرین آیا، مسجد میں ڈال دیا گیا، مسجد بھر گئی۔ آپ جب تشریف لائے فجر میں تو کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے، آپ مسکراتے ہوئے آئے،
کہ مال آیا ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے جو پہلے موجود ہے، لیکن آپ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کیا تو اس میں کوئی چیز چھوڑا نہیں، سب تقسیم کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ دکھا ہے، بخاری شریف میں کسی نے یاد دلایا کہ آپ روزہ ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، فرمایا پہلے بتایا ہوتا تو کچھ روک لیا ہوتا، اب تو تقسیم کر دیا۔ یہ عالم تھا دنیا کے تقسیم کرنے کا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی جلدی سے گھر میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے۔ لوگوں نے کہا کہ آج آپ غیر معمولی جلدی میں تھے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً چلے گئے اٹھ کے۔ کہا سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رکھا تھا، یاد آیا، کہیں ایسا نہ ہو رات گزر جائے اور گھر میں رہ جائے، اس وجہ سے میں فوراً جا کے خیرات کر کے آ رہا ہوں۔ تو آپ کو کوئی چیز رکھتے ہی نہیں، اس لیے آپ کو یہ حکم نہیں ہے، در حقیقت یہ آپ کے توسط سے ساری امت کو سنانا ہے۔ ایسا حکم ہے کہ اس کو اگر آپ غور سے سوچیں گے تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ کسی کے مال پر نگاہ نہیں ڈالیں گے اور آپ کا دل غنی بن جائے گا، آپ اغنی الناس بن جائیں گے۔ سب سے بڑا غنی کون؟ یہ سوال ہے، سب سے بڑا غنی کون ہے؟ سب سے بڑا غنی آپ تو کہیں گے بھائی سب سے غنی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ هو الغنی، اللہ تو غنی ہے، لیکن عبد الغنی میں سب سے بڑا غنی کون ہے پوچھ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو دوسروں کے مال پر نگاہ نہ ڈالے، اللہ کے دیے ہوئے پر خوش ہو جائے، وہ سب سے بڑا غنی ہے۔ اب اس ضمن میں اس آیت کو دیکھو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو۔ تمدن، مد یا مدو کے معنی آتے ہیں لمبا کرنا، اور جب ساتھ میں عین آ گیا، عین کے معنی آنکھیں، آنکھوں کو لمبا کرنا، آنکھیں پھاڑنا مراد ہے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے، مطلب ٹکٹکی بات کی اسی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، عینین تسنیہ ہے، کاف ضمیر خطاب کی ہے، دونوں کو جوڑنے سے نون گر گیا، عینینی تھا، عینین کا بنا، آپ کی آنکھیں۔ بڑا سید الانبیاء کی آنکھیں کسی کے مال کی طرف کیوں جانے والی ہیں؟ جیسے اب تک نہیں گئی، آئندہ بھی نہیں جانا۔ اور امت کے لوگ سن لیں کہ جب نبی کے واسطے کسی کی دولت مفید نہیں ہے تو ہمارے واسطے مفید نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، ان تمام چیزوں کی طرف جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے چند دن کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ متعنا کا ترجمہ ہے متمتع کر رکھا ہے ہم نے۔ تمتع تو آپ کو معلوم ہوگا، ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرنا یہ تمتع ہے۔ ایسا کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، تو دم تمتع واجب ہوتا ہے۔ یہاں فرمایا متعنا بھی، ہم نے دنیا میں جو مال دے رکھا ہے وہ مال کیسا ہے؟ مال تمتع ہے، کچھ دن فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اس کے بعد نہ وہ مال رہے گا نہ صاحب مال رہے گا، سب کچرا کے ڈھیر میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو متعنا متاع سے بنا، متاع کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو استعمال کرو اور پھینک دو۔ آج کل گلاس پلاسٹک کا ہے، یہ کیا ہے؟ پیو اور پھینک دو، دھو کے رکھنے کی فکر نہیں، پلیٹ کاغذ کی، کھاؤ پھینک دو، دھو کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو جو ہم نے دے رکھا ہے یہ استعمال کر کے پھینکنے ہی کا تو ہے، کون رکھے گیا؟ یہ ہے متعنا، استعمال کر کے رکھنا نہیں ہے۔ استعمال کرنے والا بھی تردہ، ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا جس کا نام مٹی کا گھر ہے، اور یہ مال بھی پھینکا جائے گا، بلکہ ساری زندگی میں جو چیزیں بطور دولت کی آئی ہیں ایک ایک کا نام لے کے چاہیں تو حساب کر لو، سب پھینکی جائیں گے، رہنے کی کوئی چیز نہیں۔ سورہ کہف پارہ 15 میں آپ سن چکے ہیں، اللہ نے مثال دے کے بتایا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ یہ 5 آیتوں والا رکوع، اس میں غور سے دیکھا آپ نے،
زمین پر پانی برسا، سبزہ نکلا، ہریالی آئی، پھر پیلا ہو گیا، پھر زمین کے اندر جز بن گیا، کوڑا کچرا کرکٹ ہو گیا۔ انسان کا یہی حال ہے، پانی ٹپکا، رحم میں تیار ہوا، آہستہ آہستہ شباب آیا، بڑھاپا آیا، پھر مٹی کا حصہ بن گیا۔ مثال دیکھ بتایا اللہ نے۔ تو دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب متانا میں آتی ہے۔ ہم نے جو لوگوں کو دیا ہے مال متاع، یہ مال و متاع کی طرح تم آنکھیں اٹھا کر مت دیکھنا۔ ازواجا منہم، ازواج کے معنی جوڑے کے آتے ہیں، اور منہم معنی ان میں سے، یعنی کفار میں سے کئی گروہ ہیں۔ کسی کو مال دیا ہے زمین کی شکل میں، باغ کی شکل میں، کسی کو تجارت کی شکل میں، کسی کو بیٹوں کی شکل میں، یہ ہے ازواج منہم۔ ان میں سے جتنے گروہ ہیں ہر ایک کے پاس مال و متاع الگ الگ شکل میں ہے۔ یہ سب ہم نے کیوں دیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی حیات کی زینت، رونق۔ بیٹے ہیں دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، تو بیٹے کیا ہیں؟ شوکت ہے۔ کپڑا ہے تو کیا ہے؟ چمک دھمک اور شائننگ ہے۔ بڑی بڑی جائیداد ہے، بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، یہ کیا ہیں؟ زہرت۔ زہرت کے معنی رونق، آزمائش، حیات الدنیا، دنیا کی حیات میں۔ یہ 50 سال کی ہوگی یا 60 سال کی ہوگی، 70 سال کی ہوگی۔ امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں، 70 کے بعد بونس ہے، جتنا جو جی لے ختم ہے اس کا وقت۔ یہ فرمایا دنیا کی رونق۔ یہاں پر لکھا ہے نو اسٹاپ، لا مانے یہاں مت ٹھہرو۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کی رونق ہے جو ہم نے دے رکھا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ آگے کا جملہ آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے سمجھ کے بیٹھیں گے، اور ہم کو نہیں دیا سمجھیں گے۔ اگلا ٹکڑا جوڑ کے پڑھنا، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو جانچیں ان نعمتوں میں۔ اگلا ٹکڑا بڑا اہمیت کا ہے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کے مال کو ان کے حق میں فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ بنائیں۔ قارون کو مال میں آزمایا، نمرود کو آزمایا، فرعون کو حکومت دے کے آزمایا، جن کو دیا ان کو دے کر آزمایا، اور جن سے لیا ان سے لے کر آزمایا۔ جس کو نہیں دیا نہ دے کر آزمایا، دے کر چھین لیا تو بھی آزمایا۔ بس یہ جملہ دیکھو، لنفتنہم فی۔ حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے سورہ نمل میں، جب ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لائے جنات، بعض روایتوں میں کہ خود لڑے، تفصیلی بات میں آ چکی ہے۔ جب تخت سامنے آیا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھ کو آزمائش میں ڈالے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ شکر ہوتا ہوں۔ تو سلیمان جیسے پیغمبر اور بادشاہ کی حکومت میں یہ دبدبہ کیوں تھا؟ لیبلونی، تاکہ مجھ کو جانچے۔ تو سلیمان کی بادشاہت بھی جانچنے کے لیے تھی، اور حضرت ایوب سے سب چھین لیا، جسم کی جسامت بھی چھین لیا، بیماری ڈال دیا۔ یہ کیوں تھی؟ نعم العبد انہ اواب، کیا پیارا بندہ ہے، ان 7 سالوں میں بھی کبھی شکوہ نہیں کیا، مسلسل رجوع رہا اللہ کی طرف۔ یہ صبر میں کامیاب اور شکر میں کامیاب۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے مال دے رکھا ہے، دنیا کی رونق ہے، لیکن مقصد ہے ان کا امتحان، لنفتنہم فی۔ بہتر کیا ہے پھر؟ فرمایا آپ کے رب کا دیا ہوا رزق جو بھی آپ کو میسر ہو بہتر ہے۔ رزق ربی کا خیر، اور آپ کے رب کا رزق اور آپ کے رب کا عطیہ جو دنیا میں ملا ہے وہ بھی، اور جو آخرت میں ملا گا انشاءاللہ وہ بھی خیر، بہتر ہے، وہ ابقا، اور دیر پر ہے۔ اگر آخرت کا مال ہے تو نہ بہتر ہے نہ ابقا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ابقا نہیں ہے، سب فانی ہے، آنا جانا جہاں میں جانی ہے۔ آج وہ، کل ہماری باری ہے، دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی ہے۔ تو ابقا، جہاں جہاں ابقا ہے اس سے مراد قیامت کے بعد ملنے والی نعمت ہے، خیر بھی وہی ہے۔ تو اللہ جو دیں گے بندے کو وہ بہتر ہوگا، ساری کائنات سے بہتر۔ یہاں تک لکھا ہے جنت کے بیان میں، ایک بارش زمین اگر جنت کی مل جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر۔
کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک حور کے سر کی دوپٹے میں جو خوشبو ہے، جو بہاریں ہیں، وہ ساری کائنات کی خوشبوؤں سے بہتر ہے۔ اگر وہ تھوک دے دنیا کی کوئی شے باقی نہ رہے جو میٹھی نہ ہو جائے، تو اتنی بہتر ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، بس بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کا رزق بہتر ہے اور ابقا ہے، دیر پا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ نہ بندہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ وہاں پر تھک جائے گا، نہ بیدار ہو کر نکلنا چاہے گا، نہ نکالا جائے گا، نہ موت آئے گی، نہ اکتاہٹ آئے گی، نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوگی۔ تو یہ ابقا ہے۔ اس لیے اللہ کے اس وعدے پر یقین کر کے تیاری کرو، اور دنیا میں جو کسی کو مال دیا گیا ہے اسے آنکھیں اٹھا اٹھا کر مت دیکھو۔ حدیث میں آیا ہے اگر دنیا دیکھنا ہے تو اپنے سے کمتر انسان کو دیکھو، تاکہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں زیادہ نظر آئیں، تم شاکر بندے بن سکو۔ اور اگر دینداری میں دیکھنا ہے تو اپنے سے بہتر کو دیکھو، تاکہ تمہاری دینداری جو کم نظر آئے تم کو توفیق ہو کہ اللہ ہمیں اور قریب کرے اور قریب کرے۔ تو دینداری میں بہتر کو دیکھو۔ سب سے بہتر سارے رسولوں میں سید الانبیاء ہیں، ان کو دیکھو کہ ان کا لباس کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا برتن کیسا تھا، ان کا کھانا کیسا تھا، ان کا سونا کیسا تھا، ان کا بستر کیسا تھا، ان کا سفر کیسا تھا، ان کے گھر میں سامان کیا کیا تھے۔ دیکھو سید الانبیاء سے بڑا کون تھا؟ سو رہے ہیں تو بستر پر نہیں، چٹائی پر، چٹائی پر سو رہے ہیں، چٹائی کا نشان جسم پہ اتر جا رہا۔ حضرت عمر روتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسر و کسرا کتنے مزے میں ہیں، اور سید الانبیاء ایسا لیتے ہوئے ہیں کہ چٹائی کا نشان پیٹھ پہ اتر آیا ہے۔ سید الانبیاء اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کو ان کے تمام کارناموں کا صلہ یہی مل جائے اور ہم کو اور تم کو اس کا بدلہ جنت میں مل جائے، کیا تم اس پر راضی نہیں؟ تو سید الانبیاء ایسے سوتے تھے۔ ایک بار لکھا ہے بخاری میں، بی بی عائشہ نے دیکھا کہ بستر بہت دبلا پتلا ہے، کمزور ہے، تو اس کو بجائے 2 پرتہ کرنے کے 4 پرتہ کر دیا۔ صبح جب اٹھے تہجد میں تو کہا یہ ذرا آج گداز معلوم ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں نے اس کو چوپڑ دیا ہے۔ کہا ایسا مت کرو، اس پر سے اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس پر سے اٹھنے میں ایک قسم سے تحمل ہو رہا ہے۔ آدمی جب تکلیف کے مقام پہ سوتا ہے تو نیند کھلنے میں جلدی ہوتی ہے، اور عیش کے اسباب کے سامان ہوتے ہیں تو فجر میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کہ مسجدوں میں فجر میں کون آنے والے ہیں جن کا بستر بہت زیادہ گداز نہیں ہے، زیادہ کھانا، لذیذ کھانا، بہتر انتظام بستروں کا، یہ سب رکاوٹ ڈالتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کا لباس، کتنے کپڑے تھے، کتنے جوڑے تھے آپ کے پاس۔ آپ کے پاس کوئی چیز اگر ہے تو سواری اچھی ہے، تلواریں اچھی ہیں، کیوں؟ اللہ کے مقابل میں جو آئے گا اس کا تصدیق کرنے کے واسطے، کلمات خیر کو پہنچانے میں رکاوٹ ڈالنے والے کا سروانے کے واسطے۔ تو سواری اچھی، تلوار اچھی، زرہ اچھی، یہ گھر کا اثاثہ ملے گا آپ کو۔ ہمارے پاس تو زینت کی چیزیں ملیں گی، عیش کی چیزیں ملیں گی، خوشبو کی چیزیں ملیں گی، لیکن لڑنے کے سامان تو ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں جانتے ہم؟ کیونکہ ہم نے آسائش کے اسباب پڑھ لیے ہیں، وہی ہم نے سیکھ لیا ہے۔ حالانکہ امت کی تقدیر پر اقبال لکھتا ہے، آج تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا، شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب طاؤس اور رباب آتا ہے تو زوال ہے، ختم امت، اور شمشیر و سنان جب ہاتھ میں ہوتی ہے تو ان کے اندر بلندی پیدا ہوتی ہے۔ تو دینداری میں دیکھنا ہے، سید الانبیاء کو دیکھنا، شادی معیاری ہوگی۔ سید الانبیاء کی شادی غیر معیاری تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں کا معیار دیکھو کیا ہوتا، کہتے شادی معیاری ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں ایسے مسلمانوں سے کہ سید الانبیاء کی شادی، بی بی فاطمہ کی شادی، کیا تمہاری نگاہوں میں غیر معیاری تھی؟ جو نکاح مسجد میں ہوا تھا وہ غیر معیاری تھا، جس نکاح میں فضول خرچی نہیں تھی وہ غیر معیاری تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نبی کو نہیں بلایا، نکاح کر لیا، کیا وہ غیر معیاری تھا؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معیاری نہیں ہوگی
یہ شادیاں شیطانی شادی ہوں گی بولنا چاہیے، جس میں خرافات ہو، ناچ گانے ہو، بےہودگی ہو، آوارگی ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو. یہ معیاری شادی نہیں ہے بلکہ بربادی کی شادی ہے. یہ امت محمدیہ کو چاہیے اپنے نبی کو دیکھے، اپنے رسول کو دیکھے اور اپنے صحابہ کو دیکھے. ان کا عمل معیاری ہے، یہ معیار حجت ہے، یہ معیار حق ہے. الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل، یہ کہا گیا ہے یہاں پر. تو آپ کس کو دیکھیں گے؟ سید الانبیاء نے کہا ہم کو اور امت کو، کیونکہ یہ اللہ نے نبی کو جو کہا ہے در حقیقت امت محمدیہ کو سبق دینا مقصود ہے کہ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھو. یہ دنیا کی رونق ہے، چند دن کی آزمائش ہے، اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے، دیر پا ہے، اسی کی طرف دیکھو. پھر اپنے اوقات، جب کوئی پریشانی کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لگ جاتے. تیز ہوا آتی تو نماز میں لگ جاتے. سرخ آندھیاں چلتی نماز میں لگ جاتے. سورج کو گھون لگ گیا نماز کو لگ جاتے. چاند کو لگ گیا نماز میں لگ جاتے. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو نماز میں لگ جاتے. یہاں بھی حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ حکم دیجئے اپنے اہل کو، اہل خاندان کو یا مومنین کو یا متعلقین کو بالصلاۃ، نماز کا. آپ سے عرض کروں اللہ نے تو نماز کا حکم دے ہی دیا ہے، پھر نبی اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان کو نماز کے لیے بلا رہا ہے. یہ آیت پر نگاہ گئی کبھی؟ اللہ نے نبی سے کیا کہا؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے اہل کو، اپنے متعلقین کو، اپنے خاندان کو، اپنے اطراف والوں کو نماز کا حکم دیجیے. کیا ان کو نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ دیا ہے. انسان کی ایک فطرت ہے، بھول چوک ہے، کمزوری ہے، غفلت ہے، بھول جاتا ہے. بیٹھا ہے باتوں میں ادا ہو گئی، خبر نہیں، ایک بول دیا بھائی چلو نماز پڑھ لیں گے تو سب نماز پڑھ لیتے، اور ایک نے اگر نہیں بولا تو سب کی نماز جماعت چھوٹ جاتی، سب بیٹھے رہ جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ بولنے کا فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، جناب علی کے گھر جاتے ہیں، اس آیت کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا ہے اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دیتے ہیں اپنے بیٹی کو اور اپنے داماد کو. کیوں؟ اللہ نے کہا بلاؤ. اگر سید الانبیاء اپنی بیٹی کو اور داماد کو نماز کا حکم دے سکتے ہیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو، جبکہ وہ نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں کا حکم کیوں نہیں دے سکتے؟ سوچو. جب اس کائنات سے نبی جانے لگے، سب سے آخری خواہش جو آپ کے زبان پر آئی ہے روح نکلنے سے پہلے تو کیا تھی؟ بخاری میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنے کان کو رکھ کر بی بی عائشہ نے سنا. جب نبی کی وفات کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ حضرت عائشہ کی گود میں تھے. بین سحری و نہری، بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے سینے اور میرے گلے کے اندر جو گڑھا ہوتا ہے اس کے درمیان تھا، بین سحری و نہری. اس موقع پر بی بی عائشہ اپنے کان سے سنتی ہیں، آقا فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنے ماتحت جو غلام ہیں ان غلاموں کا خیال کرنا. آپ نے سوچا کبھی نبی کی آخری خواہش امت کے حق میں کیا تھی؟ نماز. اللہ نے نبی کو کیا حکم دیا؟ نماز. اور خود نبی کا عمل بتاتا ہے. بخاری میں روایت موجود ہے کہ آخری وقت میں جب آپ چلنے پھرنے سے بھی تکلیف محسوس کرتے تھے تو دو صحابی کو بلایا، ایک طرف عباس ایک طرف علی، دونوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان دونوں کے سہارے سے تشریف لا رہے ہیں کہاں؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. راوی کہتے ہیں بخدا میں نے نبی کے پیروں سے زمین پر خط بنتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا. نبی کیوں آ رہے ہیں؟ نماز کے لیے آ رہے ہیں. پیروں سے زمین پر نشان پڑ رہا.
نماز کے لیے آنا، پیروں سے نشان پڑنا اہمیت بتاتا ہے۔ یہ نبی کا عمل ہے، وہ نبی کا قول ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر ایک مومن نماز سے غافل ہے تو اس کو نماز کی طرف بلانا خلاف دستور ہے تو فرض بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے اور بلانے والوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ آخر جواب کیا دیں گے قیامت میں؟ جبکہ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے، اور یہ عمل اللہ کا، اللہ کے نبی کا ہے۔ تو نمازوں کا حکم دینا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو اپنے پورے گھر والوں کو جمع کر کے کہتے نماز پڑھو، ہر مسئلے کا حل نماز۔ آخر نماز ہے کیا؟ رکوع سجدہ قیام نہیں، اصل نماز ہے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اپنے اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرنا، سر بسجود ہو کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنا۔ بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو رب کی قربت چاہیے تو سجدے میں ہوتی ہے۔ سجدہ جب بندہ کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ رب کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ اس بات سے حکم دیا ہے اگر کبھی نماز میں تھوکنے کی نوبت آ جائے تو سامنے نہیں تھوکنا، سامنے نہیں تھوکنا، دائیں نہیں تھوکنا، بائیں پاؤں کے طرف تھوک کر کے پونچھ دبا دینا اگر مسجد کچی ہے، فرش کچا ہے، مٹی کا ہے، ورنہ کپڑا لے کر کے اس میں رکھ دینا۔ سامنے تھوکنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ آپ کے سامنے آپ کا رب ہے، اسے آپ مناجات کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیے۔ اگر جذبہ ہے، قربت ہے تو آپ رب کو دیکھیے، اور اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ تو سوچو وہ تو بصیر ہے، خبیر ہے، وہ تو ضرور ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نمازوں کا حکم دیجیے۔ یہ کہا کہ چھوڑ دیا نہیں کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کو حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ہے تو پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو سید الانبیاء ہیں۔ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کی پابندی رکھیے۔ آج کے بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا یہ نبی کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کے معنی آپ اس کی پابندی کیجیے اور آپ اس پر لگے رہیے اور آپ اس پر مواظبت کیجیے۔ تہجد کی نماز فرض ہوئی تھی، آپ پڑھتے رہے۔ جب فرض نمازیں آ گئی تو امت سے تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی پر تب بھی فرضیت باقی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اللہ کا قرب ہے، نبی اس پر مستقل لگے تھے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پر ایسا عمل تھا کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی، تورمت قدماں، پاؤں موٹے ہو جاتے۔ بی بی عائشہ کبھی کبھی سمجھتی کہ شاید روح نکل گئی، چٹولتی ہاتھ سے، آپ سجدے میں ہوتے، بی بی عائشہ کا ہاتھ تلوے کو لگتا تو آپ پاؤں ہلاتے تو معلوم ہوتا کہ ہاں ابھی حیات باقی ہے۔ اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا، اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا۔ تو یہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز میں کبھی کوتاہی نبی نے نہیں کی۔ زندگی پوری گزری، نبوت کے 23 سال جب سے نماز کی فرضیت ہوئی، کبھی کوئی نماز آپ نے جان بوجھ کر قضا نہیں کی، جان بوجھ کر قضا نہیں کی۔ آپ کو معصوم تھے، مغفور تھے، حبیب تھے، بخشے بخشائے تھے، 2-4 نمازیں چھوڑ دیتے تو کیا فرق پڑتا؟ نمازوں کی چاشنی جس کو مل جاتی ہے، آقا نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لوگ کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی، اولاد، مال، دولت، یہ سب آنکھوں کا سرور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا سرور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے۔ جب میں سجدے میں ہوتا ہوں بڑا مسرور ہوتا ہوں۔ تو نبی کی نماز میں سرور آتا تھا۔ نماز
ایک موقع پر نماز آپ کی قضا ہو گئی، عصر کی نماز، جنگ ہو رہی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر تشریف لائے اور غصے میں بولتے رہے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیا، آج عصر کی نماز چھوڑا دیا۔ سید الانبیاء نے کہا عمر تمہاری عصر کی نماز چلی گئی، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے نبی کی نماز کو آج پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر آپ نے وضو کیا اور پہلے عصر کی نماز پڑھا، پھر مغرب کی نماز پڑھا، حالانکہ دن ڈوب چکا تھا، نماز چھوڑ نہیں دیا، قضا فرمایا۔ اور بھی واقعات نمازوں کی بہت ہیں، طویل بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں میں۔ نماز وہ شے ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ مواظبت کیجئے، اور حضور کا عمل ہے کہ آپ نے آخری نماز بھی پڑھتے پڑھتے اللہ کو راضی کیا ہے، کبھی نماز سے تساہل نہیں برتا، نماز میں لذت، نماز میں سرور، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ بتاتی ہے کہ ہم اور آپ کو پہلے سمجھیں کہ نماز ہے کیا، نماز کیا چیز ہے۔ اپنے مالک سے محبت میں اضافہ، اپنے مالک سے تعلق میں اضافہ، اپنے درد اور کرب کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے حل کو تلاش کرنے کا موقع نماز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پر پابندی کیجئے، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، لا نسألک رزقا، ہم رزق طلب نہیں کرتے آپ سے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمارا دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ رزق تلاش کریں، رزق پیدا کریں، ہم رزق آپ کو خود دیں گے، آپ ہمارے ہو جاؤ، ہم آپ کا سب کچھ انتظام کر دیں گے۔ اس پر روایت موجود ہے، ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، ابن ماجہ کی روایت موجود ہے کہ جب بندہ اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا دیتا ہے، آخرت کا غم، اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے غموں کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ اور جب بندہ دنیا کے غموں میں ہو کر رہ جاتا ہے تو غموں کے انبار لگا دیتا ہوں کہ زندگی میں کبھی نکل نہیں پاتا ہے۔ اپنے غموں کو ایک غم بنا دو، اللہ کے ملتے وقت اللہ راضی ہو، جنت کا فیصلہ ہو، جہنم سے ہم بچ جائیں، خاتمہ ایمان پر ہو، دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے، یہ فکر پیدا کر کے جڑ جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہوتا ہے۔ صرف آپ پر اللہ ہی نہیں، اللہ کے رسول ہی نہیں، ساری کائنات کے جن و بشر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آج ہم بے بھروسہ ہو گئے، آج ہم پر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی، پریشان ہر ایک زندگانی رہے گی، پہلے اعتماد پیدا کرو۔ آج جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، تم نے جھوٹ بول کر اپنی زبان غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو ناقابل اعتماد بنا دیا، اپنے نگاہ میں ہم خود گر گئے۔ جب بندہ سچائی کا طالب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، رزق تم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہارا حق ہے جو ہم نے تمہارے پیدائش کے پہلے ہی لکھ دیا تھا، تم اتنی روٹی کھاؤ گے، اتنی موٹی کھاؤ گے۔ جب بندہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو 4 چیزیں لکھ جاتی ہیں، ان 4 میں سے ایک ہے رزق، کہ کیا کھائے گا، اور جو لکھ دیا ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم فکر مند ہیں، ہمارا رزق ہم تلاش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چوپائے کتنے زمین میں ہیں، ان کے پیٹھ پر ان کا رزق نہیں ہے، لیکن کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ پرندوں کو، پوٹوں کو دیکھو، جناب عمر کا فرمان ہے تمہارا ایمان کاش پرندوں کے پوٹوں میں دانے کو دیکھ کر اتنا ہو جائے جتنا پرندوں کا ایمان ہے۔ جب پرندہ صبح صبح نکلتا ہے تو اس کے پھیپھڑے میں دانا نہیں ہوتا، خالی نکلتے ہیں، اور جب شام کو پرندے آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو دانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی گراج ہے۔ جب اللہ انہیں کھلانے پر قادر ہے، تمہیں کھلانے پر قادر نہیں ہے؟ جب یہ زمین میں 4 سے کھانے والے تو زمین 4 کا غلہ دیتی تھی، 40 ہو گئے تو
40 کھا رہے ہیں. 4 کروڑ ہو گئے تو 4 کروڑ کھا رہے ہیں. اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے ساری زمین کے واسطے. یہ کہا ہے کہ تو سب کے لیے کافی ہے, کافی. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. بڑھتے جائیں گے, زمین کی قوت کاشت کو ہم بڑھاتے جائیں گے. اللہ کی شان ہے یہ. جتنا زیادہ ہوں گے روٹی کھانے والے گیہوں بڑھا دیں گے, چاول کھائیں گے چاول بڑھا دیں گے, جو چیز آپ نہیں کھائیں گے اسے ہم متروک کر دیں گے. پہلے ہر گھر میں گائے ہوتی تھی, اب ہے کسی گھر میں ختم ہو گئی. اربوں کے یہاں اونٹ ہر گھر میں تھا, اب اونٹ کی جگہ پر گاڑیاں پٹرول کی آ گئی, اونٹ غائب ہو گئے. تو جو چیز کی حاجت ہوگی ہم دیتے جائیں گے, ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تم سے ہم رزق تلاش کرتے, تم سے ہم یہ حکم نہیں دیتے کہ تم رزق تلاش کرو, تم سے رزق ہم نہیں مانگتے, بلکہ کیا ہمارا دستور ہے نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. نحن نرزقک, رزق آپ کو ہم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے. ہم معاش آپ کو خود دیتے رہیں گے, ہم آپ سے کمانا نہیں چاہتے. ایک بات اور یاد آئی, اچھی طرح ذہن نشین کر لو, رزق ہے کیا چیز؟ رزق میں 4 چیزیں آتی ہیں. ابھی پیچھے رکوع گزر چکا ہے, جنت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا اللہ نے آدم سے. کیوں کہ دنیا میں جب جائیں گے تو 4 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی. ایک کھانا, ایک پینا, ایک لباس, ایک رہنے کی جگہ. یہ 4 چیزیں, کھانا, پینا, لباس, رہنے کی جگہ, یہ 4 چیزیں انسان کا رزق ہے. یہ ضرورت کی چیز ہے, اللہ نے اسی کا وعدہ کیا ہے. اب آپ کہیں گے ہمارا تو پروگرام یہ تھا کہ ہم کو یہ ملتا, یہ ملتا, یہ ملتا. یہ تو آرزویں اور خواہشیں ہیں, اس کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے. اس کے لیے وعدہ کیا ہے لیکن اس گھر میں نہیں, اس گھر میں, اس گھر میں نہیں. جیسے کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ ہو 9 مہینے تک, اللہ نے حیض کے خون کو روک کر ناک کے ذریعے سے نالی بنا کر منہ کو بچا کر اس کا رزق فراہم کر دیا. اب وہ بچہ کہے کہ میں تو یہاں مرغ کی ٹانگ کھاؤں گا, اللہ کہیں گے یہاں نہیں, باہر نکلو, وہاں کروں گا انتظام. وہاں تو آپ کو ناک کی نالی سے غذا پہنچے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے. یہاں یہی غذا ہے بس, لیکن وہ چاہتا ہے ہمیں یہی ملے, وہاں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیزیں رکھ دی ہیں وہ حاجت کی تکمیل کا وعدہ کر لیا ہے. رہا ہماری خواہش, ہماری آرزو, اس کائنات میں کسی کی خواہش نہیں پوری ہو سکی, کسی کی. جتنا جتنا انسان زندگی گزارتا ہے اس کی آرزو میں اور جوان ہوتی ہیں اور خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں. پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے, صرف ماں کی چھاتی کو منہ میں لیتا ہے, بولتا ہے بس یہ چھاتی ملی تو بس ہے. اس کے بعد بات پوری ماں میری ہے, دوسرا بھائی آیا تو ڈھکیلتا میری ماں. اس کے بعد ذرا ہوشیار ہوتا تو میرے ابا, اور ذرا بڑا ہوا تو میرا گھر, اور بڑا ہوا تو میرا محلہ, تھوڑا اور قابل ہو گیا تو بولتا میں اس شہر کا میر ہوں. اس کے بعد بولتا یہ ملک میرا. تو جیسے جیسے شعور بڑھتا ہے میرا تیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے والمرء معاش ممدود له امر لا ينتهي العين حتى ينتهي الاثر. جتنا انسان بڑھتا ہے اس کی آرزویں جوان ہوتی ہیں. یہ خود تو بوڑھا ہوتا ہے لیکن آرزو شباب میں جاتی ہے, یہاں تک کہ جب تک مٹی نہیں پڑ جاتی ہے اس کا شباب ختم نہیں ہوتا, آرزویں چلی جاتی ہیں. اس پر ایک حدیث سنا کر میں بات پوری کر دوں آپ کو کہ انسان کی آرزو اس کی حیات سے کتنی لمبی ہوتی ہے. ہر انسان کی. ایک جنازہ آیا, مشکات میں روایت موجود ہے, ایک جنازہ آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. جنازے کی تدفین میں جو وقت لگتا ہے اتنے وقت میں حضور نے سمجھا دیا. کہا جو چارپائی ہے یہ انسان کی زندگی ہے, اس چارپائی پر آپ نے ایک لکڑی کی لکیر کھینچ دی. کہا یہ انسان کی خواہش ہے. یہ چارپائی کا جو چوکھٹا ہے اس کی حیات ہے, اس کے باہر اس کی حیات نہیں ہے, لیکن آرزو اتنی لمبی ہے جو چارپائی سے زیادہ 2 ہاتھ بڑھی ہوئی. یہ سمجھا دیا. تو یہ 1-2 آدمی کی نہیں, ہر ایک آدمی کی ہے.
تو دنیا خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہاں رزق کا وعدہ ہے۔ کوئی خواہش کی تکمیل کا وعدہ کرنا چاہے تو یہ دنیا نہیں ہے۔ ہاں ایک مقام ہے جس کا نام جنت ہے، اس کے لیے ایک پل ہے جس کا نام موت ہے، اس پل کے بغیر اس جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، جبریل نے کہا یہ حضرت عمر کا گھر ہے اور یہ بی بی خدیجہ کا گھر ہے اور یہ آپ کا گھر ہے، تو فرمایا ہٹ جاؤ پھر میں چلا جاؤں اپنے گھر میں۔ آپ نے کہا ابھی نہیں، ہے تو آپ کا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہوا۔ تو جنت آپ کے لیے تیار ہے، جنت اللہ نے لکھ دیا ہے لیکن اس کا ابھی وقت نہیں ہے۔ اس کو پانے کے لیے موت کے پل سے گزرنا ضروری ہے۔ اس واسطے موت مومن کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ اگر نہ آئے تو رب کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو رزق میں صرف حاجتیں آتی ہیں، خواہشیں نہیں آتی ہیں۔ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور نیک انجام متقیوں کا، نیک انجام متقیوں کا۔ انجام کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا نتیجہ۔ دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جھوٹ بولتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا۔ تو نیک انجام کس کا ہوگا؟ جو متقی ہے وہ جنت کی شکل میں اپنے انجام کو پہنچے گا، اور جو انسان متقی نہیں ہے اس کا انجام برا ہے، وہ جہنم تک پہنچے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ کفار قریش کا ایک سوال تھا، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کفار قریش کہتے تھے کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے۔ یہ کفار قریش عنادن کہتے تھے، نشانی کیسے چاہیے ان کو؟ ان کا ایک دعویٰ تھا کہ مکے کے پہاڑ طائف بھیج دو، طائف کے باغات مکے لے آؤ، ہمارے دادا پردادا جو مر چکے ہیں زندہ کرو، ذرا ان سے ہم بات کر لیں کہتے ہیں کس حال میں ہیں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اللہ نے جواب دیا ہے سورہ رعد میں پارہ 13 میں، اگر ہم چاہیں تو زمین چلے گی۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، پہاڑ چل سکتے ہیں، مکے سے طائف جائیں گے، طائف کے باغات آئیں گے، مردے کھڑے ہوں گے، بات کریں گے، لیکن من چاہا مطالبہ پورا کرنے کے بعد اگر یہ نہیں مانیں گے تو جینے کا حق ختم ہو جائے گا، اور ہم ان کو جینے کا حق دیتے ہیں قیامت آنے تک، ان کو مہلت ہے۔ اسی بات سے ان کا من چاہا مطالبہ پورا نہیں کیا جائے، تو وہ چاہتے تھے نشانی آ جائے کوئی۔ جواب میں فرمایا رب کریم نے اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آئی کوئی دلیل، کوئی نشانی جو اگلے صحیفوں میں موجود ہے؟ ما فی الصحف الاولی، اولی مانے پہلے، الصحف مانے صحیفے، جو اگلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں میں جو نشانیاں ہیں نبی کی نبوت پر، کیا وہ دلائل کافی نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تورات میں اتنی نشانی موجود تھی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ نبی برحق کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، سگے بیٹے کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں وہ ایسا نبی کو پہچانتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ جیسا اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، اپنی ماں کو پہچانتے ہیں، ایسا نہیں کہا، کیونکہ ماں تو بتاتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے تو بچہ باپ مان لیتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ تیری ماں ہے تو ماں اس کو مان لیتا ہے، لیکن بیٹا تو اس کے ہاتھ سے پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے دن سے دیکھتا ہے، اس کے جسم کے ہر ذات سے واقف ہوتا ہے۔ اس سے فرمایا جیسا یہ اپنے بیٹوں سے واقف ہیں ایسا نبی برحق سے واقف۔ اللہ سوال کرتے ہیں کیا نشانی کوئی نہیں آئی ان کے پاس اگلے صحیفوں میں؟ جو کتابیں ان کے پاس آ چکی ہیں، تورات، زبور، انجیل، سب نشانیاں موجود تھیں، اگر اس کو مان کر یہ ایمان نہیں لاتے تو اب ان کا مطالبہ نشانیوں کا عنادن ہے، ماننے کے واسطے نہیں ہے، اور ایسوں کے واسطے ہم نے ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے۔
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، اگر ہم کسی عذاب میں ان کو ہلاک کر دیتے اور رسولوں کو نہ بھیجتے، کتابیں نہ بھیجتے، تو یہ بعد میں ہلاکت کے وقت میں کہہ سکتے تھے اے ہمارے رب، ہمارے پاس کوئی رسول بھیج دیا ہوتا، کوئی کتاب بھیج دیا ہوتا، کوئی قاصد بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کی بات کو مان لیتے۔ اس ذلت سے پہلے، رسوائی سے پہلے ہمیں آپ نے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم نے ان کو عذاب دیا ہوتا تو ایسا یہ کہہ سکتے تھے، اس حجت کو ہم نے ختم کرنے کے لیے کتابوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا، حجت کو پوری کر دیا۔ اب اگر یہ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے تو ان کو بولنے کا موقع نہیں ہے کہ رسول کیوں نہیں بھیجا، کتاب کیوں نہیں بھیجی، ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا۔ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی ولو انا اهلکناهم، اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے بعذاب من قبلہ، کسی عذاب میں اس سے پہلے، یعنی کتاب کے نزول سے پہلے، لقالوا، تو ضرور کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیج دیا آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول، فنتبع، کہ ہم اتباع کر لیتے، آیاتی کا، آپ کے آیتوں کی، من قبلی، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوں، ونخزا، اور ہم رسوا ہوں، رسوا ہونے سے پہلے، بے قدر ہونے سے پہلے ہم آپ کی آیتوں کو فالو کر لیتے۔ آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، یہ ضرور کہتے۔ اب ان کو کہنے کا موقع ختم ہے۔ اب یہاں سے بالکل آخری آیت ہے سورت کی بھی اور پارے کی بھی، قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، کل متربص فتربص، سب انتظار کرنے والے ہیں، آپ بھی انتظار کر لیجیے۔ کفار قریش سے کہہ دیجیے اگر یہ دلائل، اگر یہ قرآن، اگر یہ معجزات، اگر نشانیاں کافی نہیں ہیں تو متربص، ہر شخص انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کر لو، فتعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، اصحاب صراط السوی کا مطلب صراط مستقیم پر چلنے والے کون ہیں اور کون ہے ہدایت یافتہ، ان قریب آپ کو معلوم ہو جائے گا، تھوڑا انتظار کرو۔ یہ شباب ڈھلنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد تھوڑا سا وقت ہے، اس میں انتظار کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس پر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے یا گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ان قریب تم دیکھ لو گے جب یہ غبار چھٹ جائے گا کہ سوار جو آ رہا ہے یہ گدھے پر سوار ہے کہ گھوڑے پر سوار ہے، دھول اڑتی ہے نظر نہیں آتا، تھوڑا ٹھہر جاؤ، ابھی غبار چھٹ جائے گا، آپ کو دکھائی دے گا، جیسے ہی فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے آپ کو خوب معلوم ہو جائے گا کہ آپ گدھے پر سوار تھے کہ گھوڑے پر سوار تھے۔ ہدایت یافتہ کون ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا کون ہے؟ اے نبی آپ کہہ دو کہ ہم بھی کرتے ہیں انتظار، تم بھی انتظار کر لو۔ یہ آخری بات ہے تاکہ جو بندہ جس ڈگر پہ چلتا ہے انبیاء کی بات کو اگر مانتا ہے تو کیا فائدہ، نہیں مانتا ہے تو کیا نقصان ہے، چند دنوں کے بعد سب کو معلوم ہو جائے گا۔ یہاں الحمدللہ رکوع پورا ہو گیا اور پارا اور سورہ طٰہٰ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ انبیاء کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کر دیجیے۔